بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا فرمان علیشان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ میری گفتگو ایک شخص کے ساتھ پرسنلی گفتگو ہے۔ ویسے میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، چونکہ یہ میری اس سے ذاتی گفتگو ہے تو اس میں شاید میرا کوئی انداز اور ہو، لیکن آپ نے سماعت کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 23 مارچ 2014 بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ادارہ صراط مستقیم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 5ویں عقیدہ توحید سیمینار کے موقع پہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جو کہ ریلوے اسٹیڈیم گڑی شو لاہور میں منعقد ہوئی۔ اور اس کانفرنس میں حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء بحر العلوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن علماء کو، مشائخ کو، پیران عظام کو انوائٹ کیا ہوا تھا، ان میں سے ایک کراچی سے بھی ایک سان نما ملا کو، ایک گینڈے کو انوائٹ کیا گیا، اور حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس سان نما ملا کے لیے اپنے مرکزی جو ذمہ داران تھے ان میں سے 2 اشخاص کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس گینڈے کی، اس سان نما ملا کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنی ہے اور اس میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑنی۔ خیر، انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو ریسیو کیا، اس کی مہمان نوازی کی، اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کے، چونکہ اس گینڈے کے پاس اس وقت اپنی گاڑی نہیں تھی، وہ لوکل آیا تھا، تو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پنڈال کی طرف جب جانے لگے تو وہ سان نما ملا، وہ گینڈا کہنے لگا کہ آپ تو حضرت قائد اہل سنت حضرت کنز العلماء دامت برکاتہ العالیہ کے شاگرد ہیں، تو آج میں سٹیج پہ کیا بیان کروں گا؟ وہاں تو علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر کے حضرت کنز العلماء دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوں گے، تو ان کی موجودگی میں میں کیا بیان کروں گا؟ تو لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے شاگرد ہیں، تو آپ نے بحرین والا واقعہ سنا ہوگا، یقیناً آپ کو آتا بھی ہوگا، تو آپ میرے لیے ایک دفعہ اس کو بیان کر دیں تاکہ میں یاد کر لوں اور اس کو سٹیج پر بیان کر سکوں۔ تو ہمارے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے مایہ مبلغین میں سے جو اس گینڈے اسان نما ملا کے ساتھ ہمارے مبلغ تھے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد العلیم جلالی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے بحرین والا واقعہ رپیٹ کیا، اور اس گینڈے نے، اس سان نما ملا نے سنا، اور پھر اس کے بعد جا کر اس نے بیان کیا۔ خیر، جب پنڈال میں پہنچے تو اس گینڈے کا، اس سان نما ملا کا استقبال کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر کہ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اسے سینے سے لگایا اور اسے سٹیج کی زینت بنایا۔ اتنی عزت و تکریم کرنے کے باوجود اس گینڈے کو، اس سان نما ملا کو یہ سب کچھ نہ پچ سکا۔ وہ محض اپنی ذاتی عداوت، بغض، حسد اور کینہ کی بنیاد پر اسی ہستی سے کہ جس نے کراچی سے فرسٹ ٹائم اس کو پنجاب میں داخل کیا، انوائٹ کیا، اور پنجاب کے اندر پہلی کانفرنس جو کہ ریلوے اسٹیڈیم میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر تمام شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی 5ویں عقیدہ توحید سیمینار کے موقع پہ، تو وہ گینڈا، وہ سان نما ملا پہلی دفعہ یعنی پنجاب میں میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس کانفرنس میں تقریر اور خطاب کر رہا تھا۔ خیر، اب وہ اپنے اس ذاتی تعصب، بغض، عداوت کی بنیاد پر اسی ہستی سے کہ جس نے اس کی اتنی عزت کی، احترام کیا، اسی ہستی کے متعلق جب اس سے کسی نے سوال کیا حالات حاضرہ کے متعلق کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور حضرت قائد اہل سنت کنز العلماء دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ سان نما ملا، وہ گینڈا آگے سے کیا کہتا ہے، کس انداز میں اور کس زبان کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے، یہ آپ خود سماعت فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اونٹ کا لہجہ جو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف میرے کو بھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا میسج نہیں سنا تھا، ویسے ہی میں نے اس کی ویڈیو ابھی سنی، آپ نے بھیجی تو مجھے تکلیف ہوئی۔ علامہ سلطان مدنی صاحب، مفتی امجد صاحب، دیگر لوگ بیٹھے ہیں، تو میرے کو واقعی بہت دکھ ہوا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ بات سنا رہا ہے، لیکن ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، مطلب معاذ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عظمت بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ
آپ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عزت کو کم کرنے کی بات کریں، معاذ اللہ ٹھیک نہیں کام. نہیں، آپ نے قبلہ کو کہا ہے نا یہ اونٹ کے منہ والا جو ہے کہ میں نے گفتگو سنی ہے اس نہیں، طریقے. میں نے اونٹ کے منہ والا نہیں کہا، ویسے لفظ اونٹ یوز کیا ہے، ہاں تو لیکن وہ اپنی پرائیویسی ہے، اس کو کسی کے سامنے تو بات کرنے کی تھی بھی نہیں. نہیں تو آپ کے لفظ یوز کیا ہے نا وہ. ارے نہیں بابا، جو آپ کسی اور پیرائے میں لے کر جا رہے ہیں، تو جب کسی کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے تو میدان میں کیا جاتا ہے نا. ہم نے تو کسی کو بولا ہی نہیں ہے. وہ انداز ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ مجھے یہ یوز نہیں کرنا تھا یہ لفظ، اور اسی لیے میں پبلکلی الحمدللہ اب تو لوگوں کی عزت ہی کرتا ہوں. وہ ہماری پرائیویٹ کس سے بات تھی تو اس بندے نے شرارت کی ہے. نہیں وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ سے ایسی بات ہے نہیں کہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب سے آپ یہ اختلاف کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نام بھی نہیں لیا ہم نے، ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ڈاکٹر صاحب سے متعلق بھی کی ہے. یہ لوگ اصل میں کاموں کو اپنی طرف کھینچ کے ادھر ان کی شان بیان کر دوں گا ڈاکٹر صاحب کی. نہیں، ڈاکٹر صاحب کی شان بیان کرنے کی نہیں کہہ رہا میں آپ سے. وہ جو آپ کہتے جیسے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہم کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم پرسنلی جو ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ جو ہے وہ کنز العلماء حضرت ایک کوئی بحث کرتے ہیں تو آپ جگہ رکھنے کرتے ہیں، لیکن ہماری پرسنل بات ہوتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت چاہے تو عزو منتشا ہوا تو ذل منتشا. نہیں، آپس میں تو ہم باتیں کرتے ہوئے گھر میں تو نہیں بولیں گے نا حضرت. ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اب کسی نے ہماری بات کو ایسی کر دی ہے تو اب کیا بولیں اس کو. اس لیے کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرما لی ہے. یہ وہی سان نما ملا ہے اور وہی گینڈا ہے. میں اس کا نام نہیں لے رہا. جو اس کے کوئی اگر فالورز ہوں، سننے والے ہوں، میں نے تو کسی کا بھی نام نہیں لیا. ویسے میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اس کا احترام کرتا ہوں. تو اب میں اس کی اگر جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ اس کے القابات نہ بھی ذکر کروں، مفتی فلاں فلاں فلاں، تو اس میں وہی تو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کے فالورز کو غصہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ میں اس کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. لیکن اب میں اس کے ناموں کے ساتھ القابات وغیرہ میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میری اس سے یہ ذاتی گفتگو ہے. میں اس گینڈے سے، اس سانڈ نما ملا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سانڈ نما ملا جی، جو تمہارے ساتھ وہ دوسرے دو مفتی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سلطان نامی اور مفتی امجد نامی شخص جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اور تم بھی، تم تینوں ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈر ہو، اور تمہاری تینوں کی جو تعصب پہ مبنی گفتگو اور لغویات تھی، اس سے یہ بات بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں پتہ چل رہی تھی کہ جس شخص نے تم سے پوچھا ایز اے رہنمائی اس نے پوچھا، یا جس لحاظ سے بھی اس نے پوچھا، اگر تو تم عالم ہوتے، تمہارے اندر کچھ بھی غیرت ہوتی، تو تم جواب دینے کا کوئی سلیقہ اختیار کرتے، کوئی الفاظ کا چناؤ اختیار کرتے، اور اسے اس انداز میں، چونکہ ایک متباہر علم دین کے حوالے سے پوچھی جا رہی تھی، تو تم نے اتنی لوز جو ہے وہ گفتگو کی کہ اب میں اپنی زبان سے تو وہ الفاظ نہیں نکالوں گا جو تم نے اپنی زبان سے نکالے تھے. لیکن تمہیں میں اتنا کہوں گا کہ گینڈا اور سانڈ نما ملا جی، ویسے میں تمہاری عزت بڑی کرتا ہوں، لیکن اب نہیں کروں گا، چونکہ یہ تمہاری اور میری ایک ذاتی گفتگو ہے. تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تمہارے اس امیر ٹی ایل پی کے امیر کو جب خدا کہا گیا تھا، تو اس وقت تمہاری یہ غیرت کہاں تھی، یہ دینی حمیت کہاں تھی؟ اور پھر اس پر تم سب کا خاموش ہو جانا، غیر خدا کو خدا کہا جا رہا ہے اور اعلان کہا جا رہا ہے، وہ تمہارا، چاہے وہ اعظم مفتی ہو، چاہے وہ تم ہو، سارے کے سارے خاموش تم تھے اور آج تک خاموش ہو. تو یہ کون سا طریقہ ہے شریعت کا کہ کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے جس کا نہ ہی کلمہ کفریہ ہے، نہ ہی جس کی کوئی گستاخی بنتی ہے، اس پر تو تم یہ کہو کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور مجھے بڑی اذیت ہوئی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب غیر خدا کو خدا کہا جا رہا تھا اور تم سارے خاموش تھے اور اب تک خاموش ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور پھر کیا میں تم سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں، جناب گینڈا صاحب اور سانڈ نما ملا جی، تم پر بہت ابھی قرض ہے، اور جو تم نے سوشل ڈسٹینس کے حوالہ سے خود سختہ اجتہاد کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں، ابھی تو تم نے اس کا بھی خمیازہ بھگتنا ہے. ان معاملات میں، ان حالات میں کہ جب یہ سوشل ڈسٹینس کی جو باتیں چل رہی تھی، تو تم بڑے پیش تھے اور اعظم مفتی کی تم دستے راز تھے، اور تم لوگوں سے ایسے موقف اس حوالہ سے لے رہے تھے جیسا کہ تم بہت بڑے میدان مار رہے ہو. 3 فٹ کا فاصلے سے بھی ہو جائے گی، ہاں 6 فٹ کے فاصلے سے بھی ہو جائے گی، 6 فٹ کے فاصلے سے بھی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. بس یہی آپ کی طرف سے سننا تھا ہمیں. گینڈا جی میری بات محسوس نہیں کرنا، چونکہ یہ میری اور آپ کی ایک ذاتی گفتگو ہے. ویسے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اب میں تمہاری یعنی ان الفاظ کے ساتھ کہ جی مفتی صاحب فلاں فلاں نہیں،
چونکہ میری اور آپ کی یہ ذاتی گفتگو ہے، محسوس نہیں کرنا آپ نے. ویسے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ آپ مجھے بتا دیں. کیا میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم نے خوش کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینس کا بہانہ بنا کر لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں، جمعے خراب کی ہیں، عبادات خراب کی ہیں رمضان میں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد سے کورونا نہیں پھیلا، تمہارا وہ سوشل ڈسٹینس کے فتوے کہاں گئے؟ تو کیا اے گینڈا، اے سانڈوا ملا جی، میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب تمہارے اس اعظم مفتی نے یزید پلید اس ملون کے حوالہ سے ٹاکنگ کی تھی، کیا وہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے یا تھا؟ تو اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی؟ وہ کون سا طریقہ ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں پیش کرنے کا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو درد نہیں ہوا تھا؟ لیکن آپ وہاں تو خاموش تھے اور اب تک خاموش ہیں. کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان رافضیوں کے ساتھ جو تم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھتے ہو، کیا ان دشمنان اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ پر جو تبرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب تم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی؟ محسوس نہ کرنا، یہ تمہاری اور میری ایک ذاتی گفتگو ہے. گینڈا صاحب، احسان نما ملا جی، کیا تمہیں اس وقت غیرت نہیں آتی کہ یہ شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر تبرہ کرتا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر تبرہ کرتا ہے؟ کیا اس وقت تمہیں تکلیف اور دکھ نہیں ہوتا؟ کیا بتائیں گے آپ؟ تو کیا احسان نما ملا جی، اے گینڈا جی، کیا میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں؟ معذرت کے ساتھ میری بات محسوس نہ کرنا، ویسے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور اب چونکہ میری آپ سے بات یہ ایک ذاتی اور پرسنلی بات چل رہی ہے، میں آپ سے جس انداز میں بھی کر لوں اس میں کوئی حرج تو نہیں نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میری اور آپ کی پرسنلی گفتگو ہے. تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب تم پی پی کے وزراء کے گھروں میں جاتے ہو، وہاں پہ کھانے کھاتے ہو اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بیٹھتے ہو، تو اس وقت تمہیں غیرت نہیں آتی کہ ان لوگوں نے ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم سب بھول گئے، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ تمہاری میٹنگیں ہو رہی ہیں، تمہیں اس بات پر تھوڑا فخر ہے. انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ ایک شخص جو محسن اہل سنت ہے، کہ جس نے عقائد اہل سنت، نظریاتی اہل سنت کا تحفظ اور دفاع کیا ہے، محض تم اپنی ذاتی اناد، تعصب اور بغض کی بنیاد پر مخالفت برائے مخالفت کرتے جا رہے ہو. اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں اس پر کوئی شرعی گرفت کرو، کوئی حکم لگاؤ اور میدان پہ آؤ، دلیل سے بات کرو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اے گینڈا جی، سانڈو معاملہ جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تمہاری اس گفتگو سے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے، لیکن میری باتیں محسوس نہ کرنا کیونکہ یہ میری اور آپ کی پرسنل گفتگو تھی. تو ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے. جس شخص کو میں مخاطب کر کے گفتگو کر رہا تھا، اگرچہ میں نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مخاطب کون تھا. ناظرین کرام، یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں کہ جن کو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سٹیجوں پر بلایا اور ان کی عزت کی، ان کا ادب کیا اور لوگوں میں ان کا تعارف پیش کیا. لیکن جو ہی ان کا کچھ تعارف ہوتا گیا تو یہ احسان فراموش اسی شخص، اسی محسن، اسی مرد کلندر کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دی ہیں، ماں ذاتی تعصب، اناد، بغض کی بنیاد پر. حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں ہے. حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو آج تک کسی سے ذاتیات کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی، نہ وہ کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور اس قدر احسان فراموش لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی محسنین کے احسانات کو بھول کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے لغویات بکتے ہیں، کیا سے کیا کہتے ہیں. اب میں مزید اس پر گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن اگر پھر کبھی ایسا موقع بنا کہ اس شخص نے حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی، پھر انشاءاللہ اس کی میں خبر لوں گا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں علماء حقہ کا ساتھ دینے، ان کا ادب و احترام کرنے اور عقائد اہل سنت، نظریاتی اہل سنت کا دفاع کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. حسد، بغض، کینہ، عداوت سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.